السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ پارہ نمبر 28 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پارہ نمبر 28 کی ایک سورہ ہے، پہلی سورہ سورۃ المجادلہ، سورۃ المجادلہ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ سب سے پہلے وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک عورت، ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مسئلہ لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ ایسا مسئلہ اور ایسا کیس تھا کہ اس سے پہلے کیس نہیں آیا، اسی لیے اس مسئلے کے تعلق سے کوئی اس کا حل موجود نہیں تھا شریعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ عورت کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے جملہ کہا، کیا ہے؟ انت علی کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے ایسے تو بھی آج سے حرام ہو۔ تو بڑی پریشان ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کیا، اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں تھا تو آپ خاموش رہے۔ وہ عورت بار بار بول رہی کہ آپ میرے مسئلے کا حل بتائیے، میرا کیا ہوگا؟ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اسی کمرے میں ہوں اور وہ عورت بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ نہیں سنائی دے رہا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے کیا کہا؟ قد سمع اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہے؟ میں اسی کمرے میں ہوں، مجھے آواز آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی، اور اللہ عرش کے اوپر، سات آسمان کے اوپر عرش پر کیا کہتا ہے؟ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کر رہی تھی، مسئلہ پوچھ رہی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ، آپ کہیں بھی ہو، کہیں سے بھی پکارے اللہ کو، اللہ سنتا ہے۔ اب اس مسئلے کا کیا حل تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو ماں کہہ دینے سے کوئی عورت ماں نہیں ہو جاتی، بہن کہہ دینے سے کوئی لڑکی کوئی عورت بہن نہیں ہو جاتی۔ جیسے آپ کا چلتا ہے میری بہن ہے، سوشل میڈیا پر چلتا ہے میری بہن، کہیں مارکیٹ، یہ کزن کے نام پر کتنے فتنے آ رہے، یہ کزن نے نا جتنی حالتیں برباد کر رکھی ہیں گھروں میں، گھروں کا ماحول، اتنا ماحول باہر کے لڑکوں نے نہیں برباد کر۔ کزن کے نام پر جتنے فتنے ہو رہے ہیں، ماموں کا لڑکا بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، چاچا کا لڑکا ہے بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، بوبی کا لڑکا ہے بیٹی کو بھیج دیتے ہیں ساتھ میں، خالہ کا لڑکا ہے فلاں جو ہے بیٹی کو جو اس کے ساتھ بھیج دیا، کالج بھیج دیا، یہاں ڈراپ کر دے، وہاں ڈراپ کر دے، فلاں جگہ ڈراپ کر دے۔ یہ کزن کے نام پر بڑے فتنے ہو رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ بہن ہے، کوئی بہن نہیں، بہن کہہ دینے سے بہن نہیں ہو جاتی، بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں۔ اللہ نے کہا مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، ماں کہہ دیا تو کیا مطلب؟ بیوی ماں ہو گئی؟ ماں نہیں ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ہاں کہنے والے نے ایک غلط بات کہی، جھوٹ بات کہی، اب اس جھوٹ پر اس کو گناہ بھی ملے گا اور اس کا کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ ہے؟ کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، یہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھ۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری آج سے میری ماں کی طرح میری بیوی بھی مجھ پر حرام، یہ میری ماں کی طرح ہے، تو اسے زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے کہہ دینے سے آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام تو نہیں ہوگی، لیکن آپ نے چونکہ گناہ کیا ہے اس لیے اب اگلی بار اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھ، کوئی دن ناغا نہیں ہونا چاہیے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن بلا کسی عذر کے کوئی دن ناغا نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے زہار کا مسئلہ اور اس کا کفارہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا، سرگوشی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کان میں کوئی بات کہتے ہیں کسی سے، چلے بہت سارے لوگ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں،
کسی کے کان میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات، یہ گفتگو جو کان میں آپ بول رہے ہیں نا، یہ گناہ کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ غیبت نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی اور طرح کی کوئی برائی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ غلط چیزوں کی سرگوشی کرنا، کانا پوسی کرنا، کان میں بات کرنا، یہ حرام۔ آپ کئی لوگوں کے درمیان کسی سے اچھی بات کان میں کہہ سکتے ہیں لیکن بری بات آپ کہیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اگر صرف 3 لوگ، تو ایسی صورت میں 2 لوگ الگ ہو کر کے تیسرے کو چھوڑ کر کے کان میں بات چیت کرنے لگے، گرچہ اچھی بات کر رہے ہیں تب بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیسرا والا سوچے گا کہ کہیں میرے بارے میں جو یہ بات نہیں کر رہے۔ ایسے ہی میں آپ کی 2 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی زبان کنڑا نہیں آتی، اب آپ اپنی زبان میں کنڑا میں بات کرنے لگے، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے بندے کے سامنے 2 لوگ اپنی لینگویج میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں کہ جس تیسرے کو آپ کی لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ شریعت نے عزت کا خیال رکھا ہے تاکہ کوئی اس قسم کی غلط سوچ میں مبتلا نہ ہو کہ کئی یہ لوگ میرے بارے میں گفتگو تو نہیں کر رہے ہیں۔ مجلس کے آداب کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ ہمارے یہاں دیکھیں مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، لوگ ٹیک لگا کے ایک سائڈ میں بیٹھے ہیں، سامنے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 بس، باقی پورے اسپیکر کو جو ہے ایسا پورا دیکھنا پڑتا، راؤنڈ میں دیکھنا پڑتا۔ اچھے خاصے نوجوان بھی ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ماشاء۔ ارے بھائی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹھے رہو۔ تو ابھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے 50 لوگ ہیں، اس میں 30 لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، 20 لوگ سامنے۔ تو یہ مجلس کے آداب کے سامنے بیٹھنا چاہیے، یہ مجلس کے آداب۔ اور جو ہے اگر جگہ تنگ ہو رہی ہے تو جو ہے جگہ دوسروں کو دینا چاہیے، دوسروں کو جگہ دے رہی ہے مجلس کے آداب۔ اچھا اگر کوئی قریب میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بعد میں آئے اور یہ سمجھے کہ اس کو اٹھا کر کے میں بیٹھ جاؤں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، مطلب یہ خاص جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو اٹھائیں گے۔ ہر چیز کی جیسے مصلی ہے، امامت ہے، ایک خاص جگہ ہے، اس کو عربی میں تقریمہ کہتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی جا کر کے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اب ہمارے یہاں بعد میں لوگ آتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد کوئی بھی امام بن جاتا ہے، امامت کو بھی آسان سمجھ لیا۔ تو یہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا، کوئی بیٹھ گیا کہیں بیٹھ گیا، اب آپ اس کو اٹھائیں گے نہیں، چل یہاں سے وہ دوسرا آدمی آ رہا ہے بیٹھے گا۔ کوئی خاص جگہ، اسپیشل جگہ تقریباً جس کو بولتے ہیں تو وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اب البتہ عام جگہ ہے تو آپ کسی کو اٹھائیں کہ نہیں تم سارے میں جاؤ میں یہاں بیٹھوں گا، آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے ٹیک لگانے کی ضرورت ہے، آپ آگے بیٹھ جاؤ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میرے لیے آسان۔ یہ ایسا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ حکم کے لہجے میں بات کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ ایسے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی۔ اللہ کی پارٹی میں کون کون لوگ ہیں؟ اللہ ہے، رسول ہیں، صحابہ ہیں، ایمان والے۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ اللہ کی پارٹی میں ہے، اور اللہ نے کہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے دوسری طرف کیا کہا؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی ہارنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر، سورۃ الحشر اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا تذکرہ کیا۔ مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 3، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے، تینوں کے اپنے اپنے قلعے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا کہ تم ہم سے لڑائی نہیں کرو گے، ہم تم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ساتھی، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن۔ ہم سے اگر کوئی جنگ کرتا ہے تم ہمارا ساتھ دو گے، تم سے کوئی جنگ کرتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ یہ نبی نے حکمت کے تحت ایگریمنٹ کر لیا، راضی ہو گئے لوگ۔ لیکن بنو نذیر نے غداری، 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کے تحت ان کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں بنو نذیر کے یہودیوں نے یہ پلان بنایا کہ جا کر کے کوئی بندہ اوپر چڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار کا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں جائے اور چکی کا پارٹ اوپر سے ان کے اوپر گرا دے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ پلان بنائے لوگوں نے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کو بتایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے، صحابہ کو تیار کیا اور جا کر کے ایک لشکر جمع کیا اور بنو نذیر کے قلعے کو گھیر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا گیا، اور اللہ نے بنو نذیر کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور خوف ڈال دیا، اور بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے، راضی ہوئے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ مدینہ کا علاقہ چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ اور اونٹوں پر جتنا سامان لے کر کے جا سکتے ہو گنجائش ہے، اس کے علاوہ سارا سامان نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ بالآخر یہ لوگ راضی ہو گئے، دو لوگوں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جن دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کا گھر، ان کا مال، ان کی دولت ان کے حوالے کر دی گئی، اور بقیہ تمام بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے بھگا دیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ نے اس کا شروع میں تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیض۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو جنگ کے میدان میں لڑنے کے بعد ملتا ہے، اور مال فیض اس کو کہتے ہیں جو بغیر لڑے ہوئے مل جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، صرف قلعے کو گھیرا تھا، محاصرہ کیا تھا، بنو نذیر راضی ہو گئے کہ اب چھوڑ کر جائیں گے، تو بہت سارا مال مسلمانوں کو ملا، اسے مال فیض کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ یہاں اللہ نے قانون دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے رسول نے روکا اسے رک جاؤ۔ چوک چیرا نہیں، چنانچہ نہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے نہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آمنا وصدقنا، ہم مانیں گے بھی اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کی آپس میں کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، مدینے کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، کھیتیاں، سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کر دی۔ اپنے لیے ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسروں پر اپنا مال خرچ کیا۔ یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی۔ اور جو صحابہ کے بعد آئے ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ صحابہ کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ آیت نمبر 10 میں سورۃ الحشر میں اللہ نے بیان کیا، یا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں آگے بڑھ گئے، اور اللہ ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ، حسد، جلن، بغض اور نفرت مت بنا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں صحابہ کے تعلق سے کرنا چاہیے۔ اللہ نے محاسبہ نفس کی دعوت دی، فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے، کیا کرنے والے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں بخوبی معلوم ہے کہ اب تک آپ نے کتنی نیکیاں کی، ہر انسان کو اپنے بارے میں معلوم۔ اس لیے ہر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب کر کے آخرت میں کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا یہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنا تذکرہ کیا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ غیب کا، حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلامتی دینے والا، وہ امن دینے والا، اور وہ لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ دین کے معاملے میں کس کو دوست آپ بنائیں گے، کس کو دوست آپ نہیں بنائیں گے۔ ہر وہ بندہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے جو اللہ کا دشمن نہیں ہے، جو رسول کا دشمن نہیں ہے، جو دین کا دشمن نہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو۔ ایسے ہر بندے کو آپ اپنا دوست بنا سکتے ہیں جو اللہ کا دشمن نہیں، جو رسول کا دشمن نہیں، جو دین کا دشمن نہیں، جو آپ کو آپ کے دین پر چلنے کے لیے کسی طرح کی سازش نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ البتہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، چاہے آپ کے محلے میں، چاہے آپ کے شہر میں، چاہے آپ کے ضلع میں، چاہے آپ کے اسٹیٹ میں، چاہے آپ کے ملک میں، چاہے کہیں بھی دنیا میں، ایسے کسی بھی بندے کو آپ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے، جو رسول کا دشمن وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے، اور جو دین کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ اسے ولا اور برا کا قاعدہ کہتے ہیں کہ کس کو آپ دوست بنائیں گے، کس کو آپ اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ ایک اور چیز جو اللہ نے ذکر کی کہ آپ کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے،
کہ آپ کہیں کچھ کریں کچھ. آپ لوگوں کو تو کچھ اور بات کہیں لیکن آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں. یہ دونوں چیزیں کہ آپ کہیں کچھ کریں کچھ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کسی کو تو کہیں بیٹے کو کہیں بیٹا جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بولے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی یہ بات ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ یہ کتنے نام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کچھ تو بولو بھائی. 2 10 پوچھو کا کون؟ 5 کون بولے 5؟ جی 5 تکا ہی صحیح 5 معلوم تھا کون کون سے؟ ذرا بتائیے، کچھ ہے آئیڈیا؟ ہاں بشیر ماہی اور محمد، احمد، عاقب، حاشر، ماہی. یہ 5 نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 نام تو مشہور ہے، محمد اور احمد. عاقب کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیچھے آنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے بعد میں آئے، اس لیے آپ کا نام عاقب. حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، اور ماہی مطلب مٹانے والا، ظلم، شرک، کفر، تمام طرح کے خرافات کو مٹانے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں. قرآن میں اللہ نے 2 نام ذکر کیا، محمد بھی اور احمد. 4 جگہ محمد آیا ہوا اور 1 جگہ احمد آیا ہوا. بارک اللہ. آگے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا. کیا مقصد ہے؟ یتلو علیہم آیات، لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے بتائیں سنائیں، لوگوں کو کتاب سکھائیں. اس کتاب میں کیا ہے؟ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنی احادیث کے ذریعے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، دین پر کیسے چلا ہے. یہ پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زکی ہے. اور آپ نے لوگوں کو گناہوں سے باز رکھا. یہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں تمہارا کالر پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کرنے کی تمہیں کوشش کرتا ہوں، لیکن تمہیں تو جہنم کی طرف بھاگ کر کے جا رہے ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے. یہودی ایک غلط فہمی میں مبتلا تھا، کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ایک سمپل سی بات. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، موت مانگو کہ اللہ تمہیں موت دے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تمہارا دوست ہے تو یہاں کیا کرو؟ جاؤ اللہ کے پاس، موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنے گنہگار ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. ان کو پتا ہے کہ اللہ ان کا دوست نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے. اچھا، موت کی تمنا کرے چاہے نہ کرے، آپ ان کو یہ بھی کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت بہت جلد تم سے کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ ملاقاتکم. کیا کرے گی؟ ملاقات کرے. ملاقات کیسے ہوگی؟ دور دور سے چپٹے گی، چمٹ. یدرککم الموت، اللہ نے کہا تمہیں پکڑ لے، دبوچے گی، بھینچے گی، اور تمہیں جو ہے سخت قسم کی تکلیف میں، پریشانی میں یہ مبتلا کرے گی. ملاقات کو تم سے ملاقات کرنے والی، اور تم سے ملاقات جو ہوگی اس کی تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر تمہارا رب تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ سورہ جو ہے سورۃ الجمعہ، اس کے اندر جمعہ کے آداب بیان ہے. ہمارے یہاں کتنی کوتاہیاں ہیں. باہر سے عالم آیا مسجد فل، یہاں والا بولا تو مسجد فل ہے. یہ جمعہ کے آداب میں سے یہ اذان سے پہلے آئے، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ سننا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. عام خطبہ جتنی دیر کے لیے غیر حاضر ہے اتنی دیر تک آپ کو گناہ ملتا ہے. جتنی دیر تک آپ غیر حاضر اتنی دیر تک آپ کو گناہ ملتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑو، دکان چھوڑو، یا
کتنے لوگ دکان پہ بیٹھے رہتے ٹائم دیکھ کر, ہاں 5 منٹ ہے, چلو 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے, 3 منٹ لاسٹ میں سن لیں گے اور اس کے بعد فریضہ آتا ہو. جتنی دیر آپ غیر آتے ہیں نا گناہ میں, اللہ کا نماز ہو جائے, جاؤ اللہ کی روزی تلاش کرو. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں, کہیں سے اعلان ہو گیا کہ تجارت کا قافلہ آ گیا ہے, سارے صحابہ پوری مسجد نبی خالی ہو, صرف 12 صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے. اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا, جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں, کھیل کود دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ بھاگتے ہیں اس کی طرف. وہ تو رکوع کا قائم اور آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہیے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے, تماشے سے, تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ دکان چھوڑ کر کے مسجد میں خطبہ سننے کے لیے آ جاؤ گے, پہلے پہنچ جاؤ گے تو کسٹمر دکان میں آئے گا واپس چلا جائے گا, روزی کی فکر ہے تو یاد رکھو اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. جتنی دیر بیٹھے رہو گے ہو سکتا ہے ایک کسٹمر آئے, لیکن اگر مسجد میں آ گئے واپس جاؤ گے تو اللہ ایک کے بدلے 5 اور 10 بھی دے سکتا ہے. اللہ اس پر قادر. تو یہ جمعہ کے آداب ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ اگر جمعہ کے خطبے کے بعد بھی آپ دکان میں بیٹھ کر دکانداری کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو مال آ رہا ہے وہ مال کیا ہے, وہ مال حرام, وہ مال حرام. تو فکر کریں. اس کے بعد سورۃ المنافقون, منافقوں کا اللہ نے تذکرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, منافقوں کا سردار. اس کو مدینہ والے اپنا سردار بنانے والے, اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, سب کچھ تیار تھا, پورا پلان تیار. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ والوں نے آپ کو دیکھا اور اتفاق کے ساتھ سارے مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا. اسی دن سے یہ بندہ دشمن بن گیا, یہ بندہ اسی دن سے دشمن بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہا. اس نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا. ظاہری طور سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن ان لوگوں نے مشرکوں کا, مکہ والوں کا ساتھ دیا, یہودیوں کے ساتھ ساز باز کی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا. آتے تھے قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین کیا ہے, جھوٹے. ان المنافقین لکاذبون, کئی سازشیں. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زنا کا معاملہ ہو, زنا کے جو الزام لگانے کا معاملہ ہو, ایسے ہی جنگ احد سے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر کے واپس لے آنے کا معاملہ ہو, اور ایسے کئی ایک مواقع, ہر موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو ذلیل کہتا تھا کہ یہ ذلت والے ہیں اور ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ساتھ ہمیشہ احسان کیا, ہمیشہ احسان کیا. یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو اپنا کرتا بھی دے دیا کفن کی. بات نمبر 10 پہ ہم بیان کر چکے, کفن بھی دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. آپ نماز جنازہ میں بھی گئے, آپ نے اس کی لاش کو قبر میں بھی ڈالا جب تک اجازت تھی. لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا کہ کسی مشرک کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو انہی منافقوں کے نام پر یہ سورہ ہے, سورۃ المنافقون. اور اسی سورہ میں اللہ نے کیا کہا, اے ایمان والو, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, خیال رکھو. لیکن سورہ جمعہ اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا, مال تمہارا کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر. یعنی دکان میں بیٹھ کر کے کسٹمر کا انتظار نہ کرو, بلکہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہو گیا تو اللہ کے ذکر کے لیے آؤ, نماز قائم کرو. اور ایسے ہی اللہ نے اس کے بعد والی سورہ میں مال کا تذکرہ کیا, اولاد کا تذکرہ کیا, بیویوں کا تذکرہ کیا, اور کہا بعض بیویاں تمہاری دشمن ہے, بعض اولاد تمہاری دشمن ہے. ایسا کیوں کہا؟ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے, تو بعد میں اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو یہ ڈانٹتے تھے, تمہاری وجہ سے ہماری ہجرت میں تاخیر ہوئی, تمہاری وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. تو ان بیویوں اور اولاد کی وجہ سے ایک اچھے عمل سے یہ لوگ دور رہے, ایک اچھا کام نہیں کر سکے وقت پر. جب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کو غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی وجہ سے تم کوئی نیک کام نہیں کر پاتے ہو, یا نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتے ہو,
تو یہ تمہارے دشمن ہے، تو جیسے دشمن سے بچتے ہو ایسے بیوی بچوں سے اللہ کے معاملے میں بچتے رہو، اور اگر ان سے تمہارے حوالے سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو اللہ نے بیان کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس فلسفے کو، اس اصول کو، اس قاعدے کو، اس قانون کو آپ تسلیم کر لیں تو اللہ کیا کہتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھ لے، یہ مان لے کہ یہ مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، تو کیا ہے، اللہ اس کے دل کو صحیح ٹریک پر، صحیح راستے پر باقی رکھتا ہے، وہ بندہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، اس کو اور کسی قسم کی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ مصیبتوں کے تعلق سے اپنا دماغ درست رکھیں اور اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں۔ سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے، طلاق کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل یہاں پر، اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی بات آئی تھی لیکن ہم نے سورۃ الطلاق کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ طلاق شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی میں کوئی خرابی، کوئی نافرمانی کی چیز، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو طلاق کے ذریعے اپنی زندگی سے الگ کر سکتا ہے، لیکن پہلا آپشن طلاق نہیں۔ اس سے پہلے سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 چیزیں بتائی۔ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ نمبر 2، سمجھانے سے سمجھ گئی تو ٹھیک، ورنہ بستر الگ کرنا ہے۔ یہاں بھی سمجھ گئی تو ٹھیک، ورنہ نہیں، ورنہ ماریں گے، لیکن یہ مار سخت نہیں، یہ مار صرف سمجھانے کے لیے ہو، تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ اور کس سے ماریں گے؟ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، پین ہے، پینسل ہے، مسواک ہے، یا اس قسم کی اور کوئی چیز، آپ اس سے ماریں۔ اگر یہاں بھی سمجھ گئی تو ٹھیک، ورنہ دونوں طرف کے لوگ ایک ایک بندے اکٹھا ہوں گے، مسئلے کا حل نکالیں گے، یہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب 5واں آپشن کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ لیکن اب طلاق دینے کے لیے بھی 2 چیزیں دیکھنا، 2 شرطیں پوری ہونا ضروری۔ نمبر 1، جب طلاق دے رہا ہے تب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اگر عورت اس پیریڈ میں ہے، اس جو ہے ماہواری کے مرحلے میں ہے وہ، تو اور مرد نے طلاق دے دیا تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، انویلڈ نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، وہ حیض کی حالت میں نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے، اب مرد طلاق دے رہا ہے تو ایک اور چیز دیکھنا ہے، وہ یہ کہ یہ ایسی پاکی جس میں مرد نے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کیا۔ اگر تعلق قائم کرے، مثال کے طور 10 تاریخ کو اس کی جو ہے اس کے حیض کا مرحلہ ختم ہوا، اب 12-13 تاریخ کو کوئی مسئلہ ہو گیا اور یہ طلاق دینا چاہے اور حیض کی حالت میں نہیں ہے لیکن باقی کی حالت میں ہے، لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ پچھلا 2-3 دن جو گزرا ہے، اس گزرے ہوئے دن میں کہیں اس نے اپنی بیوی سے تعلق تو قائم نہیں کیا تھا، اگر کیا تھا تو طلاق نہیں دے سکتا، اور اگر نہیں کیا تھا تو طلاق اب دے سکتا ہے۔ یہ دونوں شرطیں اگر مکمل ہیں تو ایک مرد اپنی بیوی کو اب طلاق دے سکتا ہے، وہ طلاق مانی جائے گی۔ لیکن کتنی طلاق دینا ہے؟ ایک مجلس میں ایک بار ہی بولنا، ایک بار سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی بولے گا وہ انویلڈ، وہ گناہ ہے، چاہے وہ 3 بار بولے، 10 بار بولے، 100 بار بولے، 1000 بار بولے، مانا ایک ہی جائے گا، اور بقیہ جتنی بار بول رہا ہے وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اچھا، بندے نے طلاق دیا، اب یہ ایک طلاق مانی گئی اس کی، اب یہ عورت عدت گزارے کہاں؟ شوہر کے گھر میں، اسی گھر میں شوہر، کیونکہ ابھی یہ طلاق رچی ہے، شوہر کے پاس رجوع کرنے کا، لوٹانے کا، واپس لینے کا آپشن موجود ہے، اسی لیے اسی گھر میں، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اللہ نے کہا نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ یہ خود نکلے، یہی عدت گزارے۔ عدت کیا ہے؟ 3 حیض، مہینے نہیں، 3 حیض۔ مثال کے طور پر
آج کسی مرد نے اپنی عورت کو طلاق دیا، پاکی میں دیا ہے، ایسی حالت میں نہیں دیا، پاکی میں دیا ہے، اور ایسی پاکی جس میں تعلق قائم نہیں، آج اس نے طلاق دیا، 2 دن کے بعد اس عورت کو حیض آ تو ایک کام ہو گیا، اگلی بار حیض آئے گا 2، پھر تیسری بار حیض آئے گا تو اگر آپ مہینہ بولیں گے تو آج جو ہے اگر 5 تاریخ ہے تو اگلے 5 تاریخ کو ایک مہینہ ہو، مہینہ نہیں حیض، ٹھیک ہے؟ تو یہ عدت جو ہے 3 حیض۔ اب اس عدت کے دوران یہ شوہر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے تو رجوع کر لے، 3 حیض کے دوران جو عدت ہے اس کے اندر رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی تو اب یہ عورت اپنے شوہر کے لیے بھی حلال رہے گی، یہ چاہے تو نکاح کر لے، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ اس کو واپس لے سکتے عدت ختم ہونے کے بعد، اور یہ عورت چاہے تو کہیں اور بھی شادی کر سکتی۔ ابھی پہلے والے شوہر کے پاس بھی آپشن ہے، یہ بھی کر سکتا ہے اور وہ عورت کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ پہلا والا شوہر کرے گا تو کیسے؟ ایسے ہی نہیں، بلکہ نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ، عدت کے بعد، عدت میں رجوع کرتا ہے تو کوئی نکاح نہیں، کوئی مہر، اور عدت کے دوران یہ عورت کہیں اور شادی نہیں کر سکتی عدت کے دوران۔ اچھا اب اس نے رجوع کر لیا چاہے عدت میں یا جو ہے عدت کے بعد، اب پھر سے مسئلہ ہوا، پھر سے طلاق دینا چاہا، یہی پورا پروسیجر، یہی پورا سب کچھ دیکھیں گے، پھر دوسری طلاق اس نے دے دی، اب دوسری طلاق دے دی، پھر سے یہی پہلا والا معاملہ ہوگا، عدت گزارے گی، شوہر کے گھر میں گزارے گی، عدت کے دوران رجوع کر لے تو اچھی بات ہے، عدت کی مدت ختم ہو گئی تو اب یہ مرد نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ واپس لے سکتا ہے، اور یہ عورت کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے، دونوں عورت۔ اب تیسری مرتبہ اگر طلاق دے رہا ہے، یہ مرد طلاق دیتا ہے چاہے عدت کے دوران رجوع کر کے یا عدت کے بعد رجوع کر کے نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے، تو اب فرق کیا ہے کہ وہ عورت اب اس کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، پہلی 2 طلاق میں اسی کے گھر میں عدت گزارے گی، تیسری طلاق کے بعد اب یہ عورت اس شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، اور اب یہ اپنے والے شوہر کے لیے کیا ہو گئی؟ اب جو ہے یہ مرد اس کے پاس واپس لینے کا آپشن نہیں رہ گیا، اب یہ عورت اس کے لیے اب وہ 3 حیض عدت گزارے گی، اس کے بعد باپ ہو جائے گی تو جہاں چاہے وہاں شادی کر سکتی ہے، اب وہ کہیں اور شادی کرے، وہاں طلاق کا مسئلہ ہو، وہ طلاق دے، پھر یہ پہلے والے شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے اس مسئلے کو حلالہ کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش کی، کیونکہ حلالہ کیا ہے؟ حرام، حلالہ کرنے والے پر بھی حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ۔ ہمارے یہاں کتنے کیس آتے ہیں دیوبندیوں کے، بریلیوں کے، بیٹی کا طلاق ہو، بہن کا طلاق ہو، فلاں عورت کا طلاق ہو گیا، تو اہل حدیث کیا جائیں گے یہاں فتویٰ اچھا ملتا ہے طلاق کے مسئلے، یہاں فتویٰ اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے یہ لوگ حلالہ نہیں کروا، یہ لوگ کسی ایک رات کے لیے کرائے کے ساتھ کو نہیں بلائے، یہ لوگ کسی ایک رات کے لیے کسی مولوی کے پاس اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو نہیں چھوڑتے، جیسا کہ ہمارے یہاں دیوبندیوں کے یہاں بھی ہے، تبلیغیوں کے یہاں ہے، بریلیوں کے یہاں، یہ عزتوں کا معاملہ کتنا آسان سمجھ رکھا ہے۔ حلالہ کے ذریعے اپنی بہن بیٹی کو یا کسی عورت کو حلالہ کے ذریعے جو ہے حلال کرنے کی کوشش کر رہے، کیونکہ حلال حرام، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں کوئی بڑا آدمی کبھی اس نے حلالہ کروایا ہو اپنی بہن کا، یا کسی کا اگر طلاق ہو گیا نہیں کرا، بڑے شاعر لوگ ہیں، بڑے چالاک لوگ۔ جیسے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غریب نے کچھ کانڈ کر لیا، کوئی جو ہے جرم کر لیا تو اس کو تو سزا ملے گی، لیکن امیر نے کر لیا یا عہدے والے نے کر لیا، پوسٹ والے نے کر لیا، مالدار نے کر لیا، تو اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو یا اس کو سزا نہیں ملے، پیسہ دے کر کے چھوڑا، اپنے لیے الگ قانون، دوسروں کے لیے الگ قانون۔ تو یہ پورا طلاق کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، 3 مانی جائے گی، بیوی الگ ہو گئی، اتنا آسان ہے؟ یہ نکاح کھلواڑ ہے، مذاق ہے کہ وہ بندھن جسے شریعت نے نکاح کے ذریعے مضبوط کیا ہے، صرف ایک مرتبہ بندہ طلاق بول دیا، عورت الگ ہو گئی، اور پھر اس عورت کو دوبارہ واپس لینے کے لیے تم نے حرام راستہ اختیار کر لیا، جسے تم نے حلالہ کا نام دیا۔ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس لعنت سے اپنے سماج کو بچائیں اور اپنے علاقے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے کہ جیسے آسمان صاف ہے ویسے زمینیں بھی صاف۔
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، زمین آسمان بھی ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعے کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، کہا اے نبی آپ ہوتے کون ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے حرام یا حلال کر لیں۔ ہمارے یہاں لوگ اتنی آسانی سے فتویٰ ٹھوک دیتے یہ حرام یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام یہ حلال۔ جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام۔ اب اگر کسی چیز کو آپ حلال یا حرام بولتے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ علماء کے کیا فتاوے ہیں، سلف کے کیا فتاوے ہیں، صحابہ کیا سمجھتے تھے اس کے ذریعے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے آسان راستہ اختیار کر لیا ہے، جو خود کریں گے اس میں مکروہ کا آپشن ڈال دیا، جو خود کر رہے ہیں اس میں مکروہ کا آپشن ڈال دیا۔ داڑھی کاٹنا مکروہ، کون سی بات ہے مکروہ کیا ہے؟ سگریٹ پینا مکروہ۔ جو چیز سیدھے سیدھے حرام ہے اس کو تو مکروہ بول رہے ہو، اس کو مکروہ بول رہے ہو اس لیے کہ تم خود پیتے ہو، اس لیے کہ خود تم داڑھی کاٹ رہے ہو تو داڑھی کاٹنا مکروہ ہوا۔ مکروہ کس کو بولتے؟ مکروہ بولتے بھائی آپ مسجد میں آ رہے دایاں پاؤں ڈالنا آپ نے بائیں ڈال دیا، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ۔ بیٹھ کر کے پانی پینا ہے کبھی آپ نے کھڑے ہو کر کے پی لیا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن تم نے عام چیز کو جو ہے مکروہ کہہ دیا، سگریٹ پینا مکروہ اور جو ہے داڑھی کاٹنا مکروہ اور فلاں فلاں نہ جائے مکروہ کی پوری چیزیں لمبی لسٹ ہے ہماری تبلیغی بھائیوں کے بھائی ہوتی ہے۔ حرام سے زیادہ چیزیں انتہا مکروہ، حلال سے زیادہ چیزیں انتہا مکروہ ہے۔ تو نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ ہوتے کون ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ آگے اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی فکر کرو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، لیکن پہلے اپنے آپ، اس لیے کہ آپ کی فکر آپ کو کرنا کوئی اور نہیں کرے گا، تو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ سچی توبہ کا حکم اللہ نے دیا، ایمان والو سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہوتی؟ ہمارے یہاں لوگ توبہ تو کرتے لیکن سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ کیا ہوتی؟ وہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے، اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور اللہ سے معافی بھی مانگے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، اقرار، گناہ کا اقرار، یہ سچی توبہ ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ اور اللہ نے کافروں اور مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثال ہے۔ کافروں کے لیے دو عورت کی مثال، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، دوسرے نوح علیہ السلام کی۔ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا، اپنے شوہر پر ایمان نہیں لایا، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے کس کا تعلق ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کا ایمان دیکھا جاتا ہے، عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے دو عورتوں کی مثال اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کی، یہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی فرعون کے ظلم و ستم سے بہت پریشان ہوئی اور جب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو اللہ سے دعا کیا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، جنت میں گھر مل جائے وہی کافی ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ مردوں میں بہت سے باکمال مرد ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں بہت کم ایسی خواتین ہیں جن کو بہت اونچا مقام ملا ہو، اور آپ نے نام لیا حضرت مریم کا، آسیہ کا، خدیجہ کا، اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کا۔ تو یہ ہے پارہ نمبر 28 کے حوالے سے مختلف باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔